السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2767، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظین کرامن کاتبین، جو بھی محفوظ کرتے ہیں وہ اس کو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں جو بھی انہوں نے محفوظ کیا ہوتا ہے۔ صحیفے کے اول میں اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ بھلائی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے صحیفے کی دونوں طرفوں کے جو کچھ بھی مابین ہے اس کو بخش دیا۔ ایک اور حدیث ہے 2768، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیع نہ کرے اگرچہ وہ اس کا بھائی ہو یا اس کا باپ۔ ایک اور حدیث ہے 2769، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2771، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے شخص ہیں جس کی جنت مشتاق ہے، علی، عمار اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث ہے 2772، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت مشتاق ہے 3 آدمیوں کی، علی، عمار اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث ہے 2773، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری مبارک پہ نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 2774، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ جلوہ افروز تھے اور وہ کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک و ان رسیوں کے مابین کوئی چیز بھی نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نرم جلد والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پہلو تبدیل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک کے پہلو مبارک راوی کو شک پر اس رسی کے نشانات واضح تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس چیز نے رلایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک کیسر روم، کسرا ایران سے کئی گنا زیادہ عزت والے ہیں۔ وہ دونوں اس دنیا میں دنیا کی اعلیٰ ترین آسائشوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس مقام میں زندگی شریف بسر فرما رہے ہیں جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور ان کے لیے دنیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں اس پہ خوش ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر معاملہ اسی طرح ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2775، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پہ جلوہ افروز تھے اور وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی رسی سے بٹی ہوئی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلو مبارک تبدیل فرمایا۔ اس رسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد مبارک پہ نشان ڈال دیے تھے۔ تو اس معاملے کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر اور کسرا سے بہت زیادہ عزت والے ہیں، لیکن وہ دونوں دنیا کی آسائشوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں جیسا کہ وہ گزار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت؟
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خاموش ہو جاؤ. ایک اور حدیث ہے 2776. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو اور نہ ہی کوئی عطر سونگھی ہے. ایک اور حدیث ہے 2777. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد کا ارادہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اونی کپڑا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گردن مبارک سے لٹکایا ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. ایک اور حدیث ہے 2778. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسلسل اپنے رب کے حضور شفاعت کرتا رہوں گا اور میرا رب میری سفارش قبول فرماتا رہے گا حتیٰ کہ میں کہوں گا اے میرے رب تو میری اس بندے کے بارے میں بھی سفارش قبول کر جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت ہے. مجھے میری عزت میرے حلم اور میری رحمت کی قسم میں آگ میں کسی ایک بھی ایسے کو نہ چھوڑوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا. یہ تو میرے ذمے کرم پر ہے. اس میں راوی کو شک ہے کہ اخذہ کہا گیا یا ابدا. ایک اور حدیث 2779. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بھی پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تام اور زیادہ مختصر ہو. ایک اور حدیث 2780. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا. قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع فرمایا. ایک اور حدیث ہے 2782. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے سخی سے بھی بڑے سخی کے بارے میں خبر نہ دوں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سخی سے بھی بڑا سخی ہے اور میں اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی ہوں، جواد ہوں، اور میرے بعد لوگوں میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور اپنے علم کو پھیلایا. قیامت کے دن ان کو ایک گروہ کی صورت میں اٹھایا جائے گا اور وہ آدمی سخی ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے اس قدر جہاد کی حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں مار دیا گیا. ایک اور حدیث ہے 2783. حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان کے پاس قیلولہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کی ایک جائے نماز پہ نماز ادا فرماتے تھے، پھر اسی پہ قیلولہ فرماتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے دوپہر کے وقت آرام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسینہ مبارک آتا تو حضرت ام سلیم نے اس جائے نماز سے پسینہ جمع کرتی اور خوشبو والی شیشیوں میں ڈال لیتی تھیں. چٹائی پہ نماز پڑھتے تھے. ایک اور حدیث ہے 2784. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان میں کلمات کو دوبارہ پڑھیں اور اقامت میں طاق پڑھیں. ایک اور حدیث ہے 2785. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان میں جفت کریں اور اقامت میں طاق کریں. ایک اور حدیث ہے 2786. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ظہر 4 رکعات پڑھیں اور ذوالحجہ میں 2 رکعات پڑھیں. میں نے ان کو سنا ہے
وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے حج اور عمرہ میں۔ ایک اور حدیث ہے 2787، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے، انہی کے پاس قیلولہ دوپہر کا آرام فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسینہ مبارک آتا تو حضرت ام سلیم شیشوں میں ڈال لیتی تھیں اور ان کے شیشوں کے چمکتے ہوئے موتی بن جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے پتوں کی چٹائی پہ نماز ادا فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے 2788، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا کھانا سامنے آ جائے، نماز کا وقت بھی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، کھانے سے ابتدا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2789، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانا رکھ دیا جائے اور نماز بھی قائم ہو جائے تو پھر کھانے سے ابتدا کرو، پہلے کھانا کھائے تاکہ نماز میں کھانے کا خیال نہ آئے اور نماز خشوع و خضوع سے ادا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2790، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں باہم فخر کیا کریں۔ ایک اور حدیث ہے 2792، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سمجھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 2793، حضرت ابو ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی، اس میں تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جب تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پھر جائے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2794، حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ اس کو مرفوع کرتے ہیں، کہتے ہیں جب تم میں سے کسی ایک کو اونگ آ جائے نماز میں تو اسے چاہیے کہ وہ پھر جائے اور سو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2795، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پھر جائے اور سو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 2796، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بلال کو حکم دیا گیا اذان میں جفت کریں اور اقامت میں طاق کریں۔ ایک اور حدیث ہے 2797، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم اپنی نمازوں میں امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ امام بھی پڑھتا ہے۔ لوگ خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا تو پھر ایک کہنے والے نے کہا یا زیادہ کہنے والوں نے کہا، راوی کو شک ہے، بے شک ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اب ایسا نہ کرو، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 2798، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سینگوں والے سفید مائل بے سیاہی مینڈے لائے، ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔